اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ خداوند میں عزیز بھائیو بہنوں، اس سے پہلے کہ ہم آج کے کلام پر غور کریں، اور آج کی جو تلاوتیں ہیں یہ بڑی خوبصورت ہے، اور آج کی تلاوتیں ہمیں خوشی کا پیغام دیتی ہیں۔ کس کا پیغام دیتی ہیں؟ خوشی کا۔ اور ہم میں سے کون کون سے لوگ ہیں جو خوش رہنا چاہتے ہیں؟ ذرا اپنا ہاتھ کھڑا کریں۔ سارے؟ اچھا، کون سے لوگ ایسے ہیں جو دکھ میں رہنا چاہتے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہر شخص جو ہے وہ خوش رہنا چاہتا ہے، اور یہ شروع سے لے کر آج تک یہ انسان کی فطرت ہے۔ انسان خوش رہنا چاہتا ہے، اور آج کی تلاوتیں جو ہیں اور مبارک بادیاں جو ہیں یہ ہمیں خوش رہنے کا طریقہ بتاتی ہیں۔ خوش رہنا چاہتے ہیں اور خوش کیسے رہنا ہے یہ ہمیں آج کی تلاوتیں بتاتی ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اس پاک انجیل کی وضاحت میں جائیں، چند باتیں میں بتانا چاہتا ہوں۔ آج کی جو پاک انجیل کی تلاوت پڑھی گئی ہے، اس تلاوت کو ہم کہتے ہیں پہاڑی واز۔ کیا کہتے ہیں؟ پہاڑی واز۔ اور یہ پہاڑی واز، مبارک بادیاں، یہ یسوع کی تعلیم کا مرکز ہے۔ کیا چیز ہے یسوع کی تعلیم کا؟ بائبل مقدس کی جو پہلی 5 کتابیں ہیں، کتابوں کا جو نچوڑ ہے، ہم کہتے ہیں کہ پہلی 5 کتابوں میں خدا حضرت موسیٰ کے ذریعے شریعت دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ تو جب ہم کسی بھی کتاب کے متن کو سمجھنا یہ بڑا ضروری ہے۔ جو رائٹر ہے اس کی سوچ کو سمجھنا یہ بڑا ضروری ہے۔ یہ کتاب کا نام کیا ہے؟ کتاب کا جو ہوتا ہے نا دیباچہ، یہ پہلے صفحے پر اس کا مرکزی خیال بتایا جاتا ہے۔ جیسے عبادت میں انٹروڈکشن جو 1-2 جملوں میں بتایا جاتا ہے کہ لیکچر میں بتایا کیا جائے گا۔ تو بائبل کی جو پہلی 5 کتابیں ہیں اس میں ہمیں شریعت ملتی ہے، اور پہلی 5 کتابوں کا جب ہم ایک جملے میں مختصر طور پر نچوڑ دیکھیں تو ہمیں کیا ملتا ہے؟ حضرت موسیٰ کے 10 حکم، شریعت کا نچوڑ، خدا کے 10 حکم۔ اور یہ ہمیں حضرت موسیٰ کو جو خدا کے 10 حکم ہیں یہ پہاڑ پر، کوہ سینا پر یہ 10 حکم ملے، اور یہ خدا اور بنی اسرائیل قوم کے درمیان ایک معاہدہ ہے۔ ایک معاہدہ ہے، ہاں میں اس شرط پر یہ کام کروں گا۔ تو یہ خدا اور لوگوں کے درمیان معاہدہ ہے، اور حضرت موسیٰ پہاڑ پر گئے، 10 حکم ملے، اور 10 حکموں میں ہمیں جو شریعت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا۔
تو جب ہم دعائیں پڑھتے ہیں، خدا کے 10 حکم پڑھتے ہیں، اس میں ہمیں ملتا ہے پہلا حکم جو ہے وہ ہے خدا کے دن کو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ خداوند کے دن کو پاک رکھنا ہے۔ اس میں کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی ہے، شکر گزاری کرنی ہے، خدا کی برکتوں کی شکر گزاری، ماں باپ کی عزت کرنی ہے، چوری نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، بگانے مال کا لالچ نہیں کرنا۔ تو یہ ہمیں ملتا ہے خدا کے 10 حکموں میں، شریعت ملتی ہے۔ اور جو شخص اس پر عمل کرے، ایک تو شریعت ملی ہے اور اس کے نتائج کیا ہوں گے، فائدہ کیا ہوگا۔ جو شخص اس پر عمل کرے گا، خدا کی بات کو مانے گا، خدا نے کہا کہ میں 1000 پشت تک برکت دوں گا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ نسل در نسل برکت دوں گا جو میری شریعت پر عمل کرے گا۔ اور جو اس پر عمل نہیں کرے گا اس کو 3 پشتوں تک سزا ملے گی۔ خدا سزا دینے میں بھی دھیما ہے۔ برکت 1000 پشت تک ملے گی اور سزا 3 پشتوں تک۔ تو یہ ہمیں ملتا ہے موسوی شریعت۔ جب ہم پہاڑی وعظ کی بات کرتے ہیں تو کتاب کو سمجھنا یہ بڑا ضروری ہے۔ اکثر اوقات ہم کہتے ہیں یہ جی کلام میں کہاں لکھا ہے، کلام میں کہاں لکھا ہے۔ جو متی کی انجیل ہے، متی کی انجیل یہ خصوصی طور پر یہودیوں کے لیے لکھی گئی۔ کن کے لیے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے یہودی مذہب کو چھوڑ کر جنہوں نے مسیحیت کو اپنایا۔ تو جو یسوع کے پاس لوگ بیٹھے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہودی مذہب کو چھوڑ دیا ہے اور وہ مسیح کے پیروکار بن گئے، فیصلہ کیا ہے کہ ہم آپ کے پیچھے جائیں گے۔ تو متی انجیل نویس ان لوگوں کو یہ انجیل لکھ رہا ہے۔ تو پہاڑی وعظ متی کی انجیل سے کس کا ذکر ہمیں ملتا ہے؟ اور اس پہاڑی وعظ میں، پہاڑی وعظ جو ہے یہ یسوع مسیح نے اپنی زبان میں، اور یسوع کی کون سی زبان ہے؟ انگلش؟ کون سی؟ آرامی زبان، آرامی۔ یسوع نے یہ جو مبارک بادیاں جو بیان کی گئی ہیں یہ آرامی زبان میں، اپنی زبان میں۔ اور مبارک بادیوں کا نئے عہد نامے میں 37 بار اس کا ذکر ہے۔ کتنی بار؟ 37 بار۔ 8 ان مبارک بادیاں ہم دیکھتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں تم زمین کا نمک ہو، تم دنیا کا نور ہو۔ تو یسوع مسیح ان لوگوں سے مخاطب ہیں جنہوں نے یہودی مذہب کو چھوڑا ہے اور مسیحی مذہب کو اپنایا۔ اب انجیل نویس یسوع مسیح کو ایک نیا موسیٰ پیش کرتا ہے۔ کیا پیش کرتا ہے؟ نیا موسیٰ۔ یہودی لوگ شریعت سے واقف ہیں، شریعت کے پابند ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، اور متی انجیل نویس یہ بیان کرتا ہے کہ یسوع نے، یسوع کا پہاڑ پر جانا، پہاڑ پر بیٹھنا اور تعلیم دینا، حضرت موسیٰ کا پہاڑ پر جانا، خدا سے 10 حکم لے کر آنا۔ تو جب پہاڑی وعظ اور خدا کے 10 حکم
تو یہ بڑا پیرالل پیش کرتا ہے. یسوع کو متی انجیل نویس ایک نیا موسیٰ پیش کرتا. حضرت موسیٰ نے 10 حکم دیے اور یسوع مسیح نے 8 مبارکبادیاں دی. اچھا، جب اس لفظ کو ہم دیکھتے ہیں، مبارک ہو، مبارک ہے وہ جو روح کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے. مبارک ہے وہ. اس لفظ کو سمجھنا اور جاننا یہ بھی بڑا ضروری ہے. تو اس سے یہ، جیسے ہم کسی کو مبارک دیتے ہیں، جی آپ کو شادی مبارک ہو، سالگرہ مبارک ہو، اس سے یہ مراد نہیں ہے. خدا نے حضرت موسیٰ کو 10 حکم دیے کہ آپ نے اس پر عمل کرنا ہے. اور جب ہم مبارک بادیوں کی بات کرتے ہیں، انگلش میں اسے کہا جاتا ہے بیاٹیٹیوڈ. بیاٹیٹیوڈ. اور بیاٹیٹیوڈ کا مطلب کیا ہے؟ کہ بیاٹیٹیوڈ کا مطلب ہے ٹو بی ہیپی. جب مبارک بادیوں کی بات ہوتی ہے، متی انجیل نویس کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ٹو بی ہیپی. ہم نے خوش کیسے رہنا ہے، ہمارے گھروں میں خوشی کیسے آ سکتی ہے، آپ اور میں خوش کیسے رہ سکتے ہیں. تو یسوع مسیح ہمیں خوش رہنے کا پیغام دیتے ہیں. خوشی کیسے ملے گی؟ اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو پریشانیاں ہیں. گھر میں پیسے مک جائیں تو لڑائی جھگڑا شروع. تو یہ جو پریشانی ہے یہ بھی زندگی کا حصہ ہے، اور ہر دور کا انسان خوشی کا متلاشی ہے، خوشی کی تلاش میں ہے. ہم رشتے تلاش کرتے ہیں تو ساری چیزیں دیکھتے ہیں، خوبصورت ہو، قد کاٹ ٹھیک ہو، نوکری کرتا ہو، اپنا گھر ہو، نشہ نہ کرتا ہو، اس کا کوئی ولامہ نہ آتا ہو. تو ہم یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں. کیوں؟ تاکہ ہماری بیٹی یا ہمارا بیٹا یہ پریشانی کا انہیں سامنا نہ کرنا پڑے. تو خوش دیکھنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو. اور یسوع مسیح آج ہمیں خوش رہنے کا درس دیتے ہیں. تو آج ہم 8 مبارک بادیوں پر بات کریں گے، لمبی ہو جائے گی، تو ہم 2 مبارک بادیوں پر غور کریں گے. پہلی مبارک بادی ہے، مبارک ہے وہ جو روح کے غریب ہے. مبارک ہے وہ جو روح کے غریب ہے. اچھا، اس سے ہرگز مراد نہیں ہے کہ جن لوگوں کے پاس پیسے ہیں یا دولت مند ہیں وہ پریشان ہو جائیں، اس سے یہ مراد نہیں ہے. آج ہم نے کلام کی تفسیر کو دیکھنا ہے. مبارک ہے وہ جو روح کے غریب ہے. تو اس سے جو دنیاوی دولت ہے، اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے، مگر اس کی جو تشبیہ ہے وہ اس کے ساتھ ملتی جلتی ہے. مبارک ہے وہ جو روح کے غریب ہے. جب ہم غریب شخص کو دیکھتے ہیں تو غریب کے بارے میں ہمارے ذہن میں کیا بات ذہن میں آتی ہے؟ یہ ضرورت مند ہے. یہ کیا ہے؟ ضرورت مند ہے. اس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے. تو ہم غریب اسے کہتے ہیں جو ضرورت مند ہے. کبھی کبھی ہم تگڑے لوگ بھی غریب بن جاتے ہیں. تو مبارک ہے وہ جو روح کے غریب ہے. تو ہم کلام پر بات کرتے ہیں. جب غربت کی بات ہوتی ہے تو غریب بندے کا جو انحصار ہوتا ہے وہ خدا پر ہوتا ہے. غریب بندہ کیا کرتا ہے؟ خدا پر بھروسہ کرتا ہے. اور امیر شخص اپنی دولت پر.
امیر شخص اور غریب لازر کا ہم واقعہ دیکھتے ہیں. تو غریب مبارک ہے وہ جو روح کے غریب ہے. جو روح کا غریب ہے وہ ہمیشہ خدا پر توکل کرتا ہے, خدا پر بھروسہ رکھتا ہے. وہ حلیم ہوتا ہے, عاجز ہوتا ہے, اور وہ خدا کی مہربانی کو کبھی بھی فراموش نہیں کرتا. میں 2019 میں حافظ آباد میں تھا, اور یہ واقعہ بڑا آج کی اس مبارک بادی کے ساتھ ملتا جلتا ہے, اور اس سے ہمیں ایک بڑا خاص سبق بھی ملتا ہے. ایک حافظ آباد سے خاندان تھا, اور امیر تھا, تگڑا تھا. ان کے بچے امریکہ میں تھے, اور ان کا جو بزرگ تھا وہ کورونا کا شکار ہو گیا, وینٹیلیٹر پہ چلا گیا. اور اس بندے کو ڈاکٹروں نے کہا کہ اس بندے کی زندگی صرف آکسیجن پر ہے, اگر آکسیجن اتار دی گئی تو ہی از ڈیڈ, ختم. آکسیجن دیتے جائیں گے تو یہ حرکت کرتا جائے گا, آکسیجن اتار دی تو بندہ گیا. یہ بچوں کا, خاندان کا اپنے والد کے ساتھ بڑا پیار ہے, اور خدا کی اتنی برکت ہے کہ بچے جو آرٹیفیشل آکسیجن ہے, آکسیجن وہ دیتے گئے, بندہ زندہ رہا, اور خدا نے اس کو زندگی دے دی, بچ گیا. خاندان نے اپنے گھر میں دعا کروائی, مجھے بلایا, اپنی خوشی کا اظہار بھی کیا, بچوں کا بھی شکریہ ادا کیا. لیکن ایک بات جو بڑا سوالیہ نشان تھی, جو اس بندے کے منہ سے نکلی, کہنے لگا کہ فادر جی میں اس بات پر خوش ہوں کہ میرے بچوں نے پیسوں سے مجھے بچا لیا. بڑا پیسہ خرچ کیا, 2 سلنڈر ہوتے تھے, ایک بندے کو لگایا جاتا تھا, دوسرا لاہور آتا تھا, ایک لے کر آتے تھے اور دوسرا لگایا ہوتا تھا. تو یہ سلسلہ چلتا گیا. یہ اولاد کا باپ کے ساتھ بہت پیار ہے, انہوں نے سمجھے کہ زندگی خریدی ہے, لیکن اس کے الفاظ بڑے غور طلب ہیں. بندے نے کہا فادر جی میں اس بات پر خوش ہوں کہ میرے بچوں نے مجھے آرٹیفیشل جو آکسیجن سے مجھے زندگی دی, اور اتنے پیسے خرچ ہوئے, اور اگر میں اپنی زندگی میں ان سانسوں کا حساب لگاؤں جو خدا نے مجھے دیے, فریش آکسیجن, یہ تو آرٹیفیشل ہے, یہ نیچرل آکسیجن, اور اتنی لمبی خدا نے مجھے زندگی دی, اور اگر مجھے ان سانسوں کا حساب دینا پڑے تو میں تو خدا کو پے نہیں کر سکتا. میں نے اس کو بتایا کہ خدا جو ہے وہ انسان سے حساب نہیں لیتا. خدا کو صرف ایک بات درکار ہے کہ انسان اس کا شکر گزار رہے, شکر گزار. خدا بس اسی چیز کا منتظر ہے. جب دن رات ہم خدا کی مہربانیوں کو دیکھیں, کبھی تھوڑا سا ٹائم نکال کے دیکھیں کہ خدا میرے لیے کیا کیا کرتا ہے, تو آپ بھی مقدسہ ماں مریم کی طرح کہیں گے خدا نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں. شاید ہم بھول جاتے ہیں, خدا نے میرے لیے بڑے بڑے, سب سے پہلے سانس, واہ, تازہ ہوا. یہ آرٹیفیشل آکسیجن لگا کر دیکھیں, فٹافٹ آپ کا وہ پائپ نکالنے کو دل کرے گا, نکالو. آرٹیفیشل, یہ نیچرل اور فریش ہوا
یہ ہے خدا کی طرف سے. اور خدا صرف یہ چاہتا ہے کہ جو میرے لوگ ہیں وہ مجھے یاد کریں. خدا نے رات بنائی ہے، دن بنایا ہے، صحت تندرستی دی ہے، اچھی جاب. تو یہ ساری چیزیں اگر خدا دیتا ہے اس لیے کہ ہم خوش رہیں. روزی پاندے بھکھے نہ رہندے، آس جنہاں نو ہے رب دی. ہمیں کبھی بھی اپنے خالق کو نہیں بھولنا چاہیے. ہم اپنی زندگی میں اس کا تجربہ کر سکتے ہیں جب ہمارے ماں باپ عمر رسیدہ ہو جاتے ہیں، بزرگ ہو جاتے ہیں، جب بچے ماں باپ کو نہ پوچھیں، ماں باپ کو غصہ آتا ہے. وہ اپنے غصے کا اظہار ادھر بات کر، اس کو بتا، اس کو بتا، تاکہ میرا یہ پیغام ان تک پہنچے. اسی طرح خدا بھی چاہتا ہے کہ جو خدا ہمیں پیار کرتا ہے، ہماری پروردگاری کرتا ہے، صحت تندرستی دیتا ہے، ہماری زندگی میں ہر روز نیا دن دیتا ہے، مشکلات سے نکالتا ہے، حادثے سے بچاتا ہے، مشکلات کو دور کرتا ہے. خدا صرف یہی چاہتا ہے کہ میرے لوگ مجھے یاد کریں. اور پھر خدا سارے راستوں کو ہموار کر دیتا ہے. تو آج خوش رہنے کی جو پہلی بات ہے کہ ہم ہمیشہ خدا پر توکل کریں، خدا پر بھروسہ رکھیں. خدا پر بھروسہ رکھنے سے ہمیں خوشی ملتی ہے. روزی پاندے بھکھے نہ رہندے، آس جنہاں نو ہے رب. دوسری بات، دوسری مبارک بات دی، مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے. مبارک ہے وہ جو، سارے ذرا بولو، مبارک ہے وہ جو. اچھا، یہ دسن دے نال ہی پتہ لگدا ہے میرا دل کنا کہ صاف ہے. مبارک ہے وہ جو. اچھا، ہر بات یہاں سے اٹھتی ہے، دل سے. اچھا، اس کا پتہ چل جاتا ہے دل سے بات ہوتی ہے یا مصنوعی بات ہے، بناوٹی ہے. بات سے، امپریشن سے، باڈی سٹرکچر سے، جو جیسچر ہمارے اشارے ہیں اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بات دل سے ہوتی ہے یا اوپر اوپر سے ہوتی ہے، دکھاوے کی ہے. تو انسان یہ جج کر لیتا ہے. دل کا صاف ہونا یہ بڑا ضروری ہے. دل کا صاف ہونا. اگر ہمارا دل صاف نہیں ہے تو لڑائی جھگڑا یہ چلے گا. اگر آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں تو جو ہمسایہ ہے، ہمسائے کے ساتھ نہیں بنتی. دور کے ڈھول سہانے لگتے ہیں. دور کے جو رشتے دور سے ہوتے ہیں وہ اچھے لگتے ہیں، جو پاس ہوتے ہیں ان کو روز روز باتیں سننی پڑتی ہیں. کبھی کبھی لوگوں کو تائی دیتے ہوئے گلاں باتاں اور میرے لیے رہ گیا، میں نزدیک ہوں اس لیے. تو آج یسوع مسیح ہمیں ایک خاص تعلیم دیتے ہیں. مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے. پاک دل، پاک دل ہونا یہ بڑا ضروری ہے. آپ دیکھ لیں، جب لڑائی جھگڑے کی بات دیکھ لیں تو انڈیا اور پاکستان کی نہیں بنتی، امریکہ اور میکسیکو کی نہیں بنتی. یہ ایسے جیسے انڈیا اور پاکستان، یونائٹڈ کنگڈم اور آسٹریلیا کی نہیں بنتی. تو یہ اختلاف روز بروز آج کل آپ دیکھ لیں، یہ ایشیا میں، وسطی ایشیا میں لڑائی جھگڑے حملے. دل صاف نہیں، دل قبولیت نہیں. وجود کو تسلیم نہ کرنا یہ ادھر سے دل سے اٹھتا. اور یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں
تو ہر بات دل سے اٹھنی چاہیے، دل سے. یہ معافی یہ سطحی طور پر نہ ہو. کبھی کبھی ہماری معافی میں بھی ایک طنز ہوتا ہے، معافی مانگتا لئی اور کی کرنا میں، یہ دل سے نہیں ہے. معافی جو ہے، معافی کا درس، خوش رہنے کا درس یسوع مسیح نے خود دیا. دیکھتے ہیں جب یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا تو یسوع کے پہلے الفاظ، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ جو پیغام دیتا ہے وہ کرتا ہے. اور ہم پاک ماس کی قربانی میں بھی پڑھتے ہیں، مبارک ہیں وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. عالم بالا پر مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. تو آج کی تلاوت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہمیں دل کا صاف ہونا. ہمارے مربی نے یہ پیغام معافی کا درس دیا، معاف کیا، اور معاف کرنے کے بعد اس کو بھول گئے، دوبارہ یاد نہیں کروایا. ہم جب معافی کرتے دیتے ہیں تو وقت آتا ہے تو ہم یاد کرا دیتے ہیں. دل کا صاف ہونا یہ بڑا ضروری ہے. تو مبارک بادیاں جو ہے وہ ہمیں خوش رہنے کا درس دیتی ہیں. آج ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند خدا ہم سب کو یہ فضل عطا کرے تاکہ ہم روح کے غریب بنے اور دل کے صاف بن جائیں، مسیح خداوند کے وسیلے سے.